آئیے سنتے ہیں نامور لکھاری ایم الیاس کا لکھا ہوا خوف و دہشت میں ڈوبا ہوا ناول اماوس کی رات۔ اس نے فوراً اپنا منہ زخم پر رکھ دیا، پھر وہ مزے لے لے کر رستا ہوا لہو پیتا رہا۔ اس وقت تک پیتا رہا جب تک جسم میں ایک قطرہ بھی نہ رہا۔ برشی کے جسم پر جو خون پھیل گیا تھا وہ زبان نکال کر کسی درندے کی طرح چاٹتا رہا۔ جسم پر خون کا نام و نشان نہ رہا تو برشی کی لاش گود میں اٹھا کر اپنے اسٹوڈیو میں آیا۔ ایک کونے میں لمبی چوڑی میز تھی، اس نے لاش کو اس پر لٹا دیا۔ اس میز کی دراز سے اس نے ایک تیز دھار والا چاقو نکالا۔ اس کی دھار اس قدر تیز تھی کہ اس نے برشی کی دائیں ٹانگ کو کولہوں سے کاٹا تو وہ بغیر دقت کے اس طرح سے کٹ گئی جیسے وہ گاجر مولی ہو۔ پھر اس نے چھرے کی نوک سے دونوں آنکھیں پھوڑ دی، پھر برشی کی لاش کو مخصوص جگہ پر دیوار کے سہارے بٹھا دیا، پھر کینوس پر جا کر اس کی تصویر بنانے لگا۔ صرف 1 گھنٹے میں اس نے نہ صرف تصویر مکمل کر لی بلکہ اس میں رنگ بھی بھر دیے۔ پورٹریٹ ایسا لگ رہا تھا جیسے کیمرے سے کھینچ کر تصویر کو انلارج کیا گیا ہو۔ اس نے پورٹریٹ کی نوک پلک درست کرنے کے بعد فریم میں لگا کر دیواروں پر آویزاں تصویروں کے ساتھ لگا دیا۔ برشی، اس نے لاش کے قریب پہنچ کر کہا، اس وقت تمہاری آتما اس کمرے میں موجود ہوگی۔ تم نے جو قتل کیے اس کی سزا یہی تھی کہ تمہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ میری زندگی میں آنے والی تم پہلی یورپی عورت ہو۔ سچ پوچھو تو اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ایک یورپی عورت جس طرح مرد کو خوش کرنے کا فن جانتی ہے اس سے ہندوستانی عورت نا آشنا ہے۔ تمہارے خون کی بات اور ہے، ہندوستانی اور یورپی خون میں بڑا فرق ہے۔ لذت، ذائقہ اور مزہ تو تمہارے خون میں بھی تھا لیکن ہندوستانی خون کی بات اور ہے۔ بہرکیف میں تمہارا خون مزے لے لے کر وسکی کی طرح پی گیا۔ تمہارا خون بہت گرم تھا۔ اتنا کہہ کر برشی کی لاش کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور اسٹوڈیو سے نکل کر وہ تہہ خانے کے زینے پر پہنچا۔ اس نے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کیا تو روشنی ہو گئی۔ پھر وہ سیڑھیاں اترتا ہوا تہہ خانے کے دروازے پر پہنچا۔ ایک لات ماری تو دروازہ کھل گیا۔ تہہ خانے میں گھپ اندھیرا تھا۔ سوئچ بورڈ باہری دروازے کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس نے تمام سوئچ ایک ایک کر کے آن کیے تو تہہ خانہ تیز روشنیوں سے نہا گیا۔ پھر اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بھیڑ دیا، پھر اس میز کی طرف بڑھا جو 10 فٹ لمبی اور 7 فٹ چوڑی تھی۔ یہ بہت ہی مضبوط لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ اس پر ایک طرف گوشت کاٹنے کے ہر سائز اور ہر قسم کے اوزار پڑے ہوئے تھے۔ اس نے لاش کو میز پر اس طرح ڈال دیا جس طرح ایک قصاب ذبح کیے ہوئے جانور کو ڈالتا ہے۔ پھر اس نے لاش کو جو اوندھی اور بے ترتیب پڑی تھی سیدھا کیا، پھر بکرا اٹھا کر سب سے پہلے سر کو تن سے جدا کر دیا، پھر اس نے دائیں بازو کو جسم سے کاٹ کر الگ کیا، پھر اسے کوہنی سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کیے، بائیں بازو کو بھی کاٹ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، دائیں ٹانگ جو اس نے اسٹوڈیو میں کاٹ کر الگ کی تھی اس کو بھی لاش کے ساتھ اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد دوسری ٹانگ کاٹ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سر اور بازوؤں کے ٹکڑوں کے ساتھ رکھ دیا۔ پھر اس نے ایک تیز چھرا اٹھا کر جسم کے 4 بڑے بڑے ٹکڑے کیے۔ پھر اسے کچھ خیال آیا تو وہ اوپر گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں برشی کا لباس اور بریف کیس تھا۔ اس نے برشی کے جسم کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے اس بڑے سے ٹرنک میں اس کا ڈھکن کھول کر ڈال دیے جو تیزاب سے بھرا ہوا تھا، پھر لباس بھی ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ پھر میز کے پاس آیا جس پر بریف کیس رکھا تھا۔ اس نے بریف کیس اس لیے کھولا ہوا تھا کہ برشی نے اس میں سے نائٹی نکالی تھی۔ اپنا لباس اس نے انوپ کمار کی موجودگی ہی میں بدلا تھا۔ نائٹی پہن لی تھی، لباس اور زیر جامے اس نے کرسی پر ہی ڈال دیے تھے۔ بستر پر جاتے وقت نائٹی نکال کر اس نے لباس پر ڈال دی تھی۔ بریف کیس میں اس کے 2 جوڑے اور زیر جامے تھے، میک اپ کے لوازمات بھی تھے، اس کا پاسپورٹ، شناختی کاغذات، ڈرائیونگ لائسنس اور ایک نوٹ بک بھی تھی جس میں اس کے دوستوں اور ملنے والوں کے فون نمبر درج تھے۔ ایک موبائل فون بھی تھا، ایک پھولا ہوا لفافہ تھا۔ اس نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں جو کرنسی تھی
وہ یورو اور پاؤنڈ تھے جو ہندوستانی کرنسی میں 1.5 لاکھ مالیت کے بنتے تھے۔ چونکہ وہ بے لباس تھا اس لیے اس نے اس لفافے کو میز کے کنارے رکھ دیا۔ پھر اس نے بریف کیس اور اس میں سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء کو ٹرنک میں اس کا ڈھکن کھول کر جلدی سے ڈال دیا، کیونکہ انسانی گوشت کی بو تہہ خانے میں پھیل گئی تھی۔ ڈھکن بند کرنے کے بعد اس نے نہ صرف کھڑکی کھول دی بلکہ چھت کے چاروں پنکھے چلا دیے۔ کھڑکی سے تازہ ہوا اندر آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پنکھے اور کھڑکی بند کی، پھر اسپرے کی بوتل اٹھا کر اسپرے کیا تو تہہ خانہ مست خون خوشبو سے مہک اٹھا۔ اس نے لفافہ اٹھایا، تہہ خانے سے باہر دروازہ بند کر کے بتیاں گل کی، پھر اپنے کمرے میں آیا۔ پھر ملحق واش روم میں جا کر اس نے بالوں کی وگ، مونچھیں اور فرنچ کٹ داڑھی اتاری، اسے اس کیبنٹ میں رکھ دیا جو واش بیسن کے اوپر دیوار میں نصب تھا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر دیر تک نہاتا اور ایک مقبول فلمی گیت گنگناتا رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے اپنی جیکٹ کرسی پر سے اٹھا کر الماری میں رکھ دی، پھر سونے کے لیے بستر پر دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ چشم تصور میں برشی کے ساتھ گزرے رنگین لمحات دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا برشی کی خود سپردگی میں جو والہانہ پن تھا، جو شدت تھی، وہ اسے شاید بہت دنوں تک بھول نہ سکے۔ اس عورت نے اس کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے جس طرح چاہا اسے اس طرح خوش کرتی رہی تھی۔ انوپ کمار بھوپت لال بورڈنگ اینڈ ریسٹورنٹ ہوٹل کے وسیع و عریض ہال کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ان لڑکیوں، عورتوں اور جوڑوں کو دیکھ رہا تھا جو میزوں کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ جوڑے بہت خوبصورت تھے، کچھ جوڑے بے جوڑ تھے۔ بے جوڑ مرد تھے، لڑکیاں یا عورتیں نہیں تھیں۔ لڑکیاں اور عورتیں جو جوان، بے حد حسین اور پرکشش تھیں، وہ بے جوڑ مردوں کے ساتھ اس لیے تھیں کہ ان کا تعلق جیب سے مشروط تھا۔ مرد وضاقتہ اور چہرے مہرے سے امیر کبیر تھے۔ ایک جوڑا ایسا بھی تھا جو عمر کے لحاظ سے بے جوڑ تھا۔ سفید ساڑی اور کالے بلاؤز میں جو اجلی رنگت کی عورت تھی، اس کی عمر 50 برس سے کم نہیں تھی۔ وہ ایک بھرپور عورت تھی۔ اس نے جو بلاؤز پہنا ہوا تھا وہ نہ صرف انتہائی مختصر تھا بلکہ بغیر آستینوں اور نیچی تراش کا اور نامناسب حد تک کھلا ہوا تھا۔ اس کی قامت دراز تھی۔ اس عمر میں وہ نوجوان لڑکیوں کی طرح پرکشش دکھائی دیتی تھی۔ اس نے میک اپ سے، لباس سے اپنی عمر کو چھپایا ہوا تھا۔ سر کے بال رنگ کیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بھی سفید بال دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں سونے کی جڑاؤ انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس کے خوبصورت گلے میں سفید موتیوں کا ایک بیش قیمت لاکٹ تھا۔ اس کے ساتھ جو مرد تھا وہ مرد نہیں بلکہ 18 برس کی عمر کا ایک دراز قد لڑکا تھا۔ اس لڑکے کا قد 6 فٹ سے کم نہیں تھا۔ انوپ کمار نے قیاس کر لیا تھا کہ یہ لڑکا ہرگز اس عورت کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ عورت اس کی ماں نہیں ہے۔ ماں اور بیٹے کی صاف پہچان ہو جاتی ہے۔ یہاں کا نظارہ اور منظر تو اور ہی تھا۔ وہ عورت اس لڑکی کو اس طرح دیکھ رہی تھی جس طرح ایک شکاری شکار کو اپنے جال میں پھنسا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس کے گداز سرخ ہونٹوں پر مغرور مسکراہٹ چپکی ہوئی تھی اور آنکھوں میں انجانے تصور کی چمک تھی۔ اپنے شکار کو وہ گرسنہ نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھی جس سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ لڑکا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بعض فکروں پر لڑکے کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور کبھی وہ کسی نوجوان لڑکی کی طرح شرما جاتا۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں کبھی اس عورت کی سڈول باہوں کو دیکھتی، کبھی اس کی نگاہیں عورت کے سراپا میں کھو جاتی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ ناگن اس لڑکے کو آج شاید پہلی بار ڈسے گی۔ اسے اس عورت کا چہرہ بڑا مانوس سا لگا۔ تھوڑی دیر تک اسے بالکل بھی یاد نہیں آیا کہ اس عورت کو اس نے پہلی بار کب، کہاں اور کس کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ کوئی نئی یا چھمبے کی بات نہیں تھی۔ جس طرح دولت مند بوڑھے مرد نوجوان لڑکیوں کو دولت کے چارے سے پھانستے ہیں، اسی طرح یہ شکاری عورتیں جو امیر کبیر ہوتی تھیں، ایسے نوجوان صحت مند اور دراز قد لڑکوں کو شکار کرتی تھیں۔ وہ عورت بل ادا کر کے کھڑی ہوئی اور اس لڑکے کو لے کر اس زینے کی طرف بڑھی جو اوپر جاتا تھا۔ وہاں رہائشی کمرے تھے۔ اس بورڈنگ کے کمروں میں چند گھنٹوں کی وقت گزاری وہ کرتے تھے جن کی غیر مردوں اور عورتوں سے آشنائی ہوتی تھی۔ یہاں میاں بیوی نہیں ٹھہرتے تھے۔
یہ بورڈنگ بدنام ترین تھا، لیکن گمراہ مرد اور عورتیں اس لیے ٹھہرنے پر مجبور تھے کہ اس کے کمرے شاندار تھے اور پھر شراب بھی مہیا کی جاتی تھی۔ مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے لڑکوں کی فراہمی بھی ہوتی تھی۔ جب وہ دونوں اس کی میز کے پاس سے گزر رہے تھے تب وہ عورت اس لڑکے کو دلاسا دے رہی تھی، میری جان، تم کسی بات کی چنتا نہ کرو، میرا پتی کمپنی کی طرف سے دبئی گیا ہوا ہے، 1 ہفتے بعد لوٹے گا تو میں تمہارے لیے برٹش ویزا کا بندوبست کرنے کے لیے کہہ دوں گی۔ سروجن، بے اختیار اس کی زبان سے نکلا۔ وہ دونوں اس کی میز سے چند قدم جما چکے تھے، اس لیے عورت نے سنا نہیں تھا۔ اس نے اس عورت کو پہچان لیا تھا۔ عورت نے اسے اس لیے نہیں پہچانا تھا کہ اس نے بہروپ بدلا ہوا تھا۔ وہ اس بہروپ میں نہ ہوتا تو اسے دیکھ کر وہ چونک جاتی۔ سروجنی ایس کے مہتا کی پتنی تھی۔ مہتا اس کی کمپنی میں PRO ڈائریکٹر تھا۔ گو اس کی عمر زیادہ نہ تھی، 60 برس کا مجبور سا شخص تھا۔ 7 برس پہلے اس کی پتنی اسے چھوڑ کر اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے پتی کے نام جو چٹھی چھوڑی تھی اس میں اس نے لکھا تھا کہ یہ دونوں بچے تمہارے نہیں ہیں، اس لیے میں انہیں ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ 5 برس قبل مہتا نے سروجنی سے شادی کی تھی۔ سروجنی نے 3 شادیاں کی تھیں، اسے کوئی شادی راست نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے شوہروں سے اس لیے نباہ نہیں کر سکی تھی کہ وہ بوڑھے تھے۔ انہوں نے سروجنی کو بدچلینی کی وجہ سے طلاق دی تھی، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مہتا نے مکھی نگل لی تھی۔ اس نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ وہ عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک حسین اور جوان عورت کا قرب چاہیے، اور پھر وہ یہ بات کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ سروجنی ایک بدچلن عورت ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ محبت، گرم جوشی اور وارفتگی سے پیش آتی تھی، اس لیے اسے اپنی پتنی پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ اس کے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا رہی تھی، محبت اور والہانہ پن سے پیش آتی۔ اگر سروجنی 30 برس سے کم عمر کی ہوتی تو وہ اب تک اس کا خون پی چکا ہوتا۔ اس کے سامنے وسکی کا پیگ تھا۔ اب تک اسے ایسی لڑکی نظر نہیں آئی جسے وہ شکار کر سکے۔ اس نے وسکی ختم کرنے کے بعد کسی اور ہوٹل میں جا کر قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ وسکی کا آخری گھونٹ لے رہا تھا کہ ایک نوجوان جوڑا ہال میں داخل ہو کر اس کے سامنے والی میز پر آ بیٹھا۔ لڑکا 25-26 برس کا ہوگا۔ اس نے لڑکی کو ناقدانہ نظروں سے دیکھا۔ لڑکی کافی دیدہ زیب تھی، ابھی وہ بلوغت کی صحیح حدوں تک نہ پہنچی تھی۔ اس میں نسوانیت اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ موجزن ہو رہی تھی۔ اس کا شباب کسی ایسے مرد کے ہاتھوں کا منتظر نظر آتا تھا جو ماہرانہ فنکارانہ انداز سے اس کے شباب کے وحشی پن کو دور کر سکتا، جو اسے نفاست اور ڈھنگ سے لپسٹک لگانے کا طریقہ سکھا سکتا، اسے اس کی خوشنما زلفوں کی آرائش کا انداز بتا سکتا، اس کے اٹھنے، بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے طور طریق میں آہنگ اور حسن پیدا کر سکتا، چہرے پر ہلکے ہلکے محاسوں کو چھاپنے کا ڈھنگ بتا سکتا، اور یوں اس میں عورت کی ساری رعنائیاں بھر کر رکھ دیتا۔ اس وقت تو وہ بالکل ایک جنگلی ہرنی کی طرح نظر آتی تھی۔ شاید اس کی ماں نے اس کی دیکھ بھال چھوڑ رکھی تھی، اس کی سرکشی اور خود اعتمادی سے تنگ آ کر اسے زمانے کے سپرد کر دیا تھا تاکہ زمانے کی ٹھوکریں اسے خود ہی سنوار دیں۔ حیرت کی بات اس کے لیے یہ تھی کہ یہ نوجوان لڑکی اپنے سے اس قدر بے پرواہ اور غافل کیوں ہے؟ انوپ کمار سوچ رہا تھا کہ ابھی تو یہ ایسا نگینہ ہے جسے کسی جوہری نے ہاتھ نہیں لگایا اور اس کی تراش خراش نہیں کی۔ اگر اس نگینے کی مناسب تراش خراش ممکن ہو تو بلا شبہ یہ ایک انمول نگینہ بن سکتا ہے۔ اگر اس لڑکی کے انداز و اطوار میں سلیقہ اور شائستہ پن پیدا ہو سکے تو بلا شبہ یہ ایک مکمل عورت بن سکتی ہے۔ وہ جس لباس میں تھی اس میں ایک ایسی لڑکی نظر آتی تھی جس پر دوسری نگاہ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر یہی لڑکی شریفانہ ڈھنگ سے مناسب لباس پہن کر سامنے آئے تو اسے بار بار دیکھنے کو جی چاہے گا۔ جانے یہ خود اپنی آرائش پر توجہ نہیں دیتی یا پھر اسے اپنے حسن کا صحیح ادراک نہیں، اور اسے جو ہی اپنے قیامت خیز حسن کا احساس ہوا یہ ایک مکمل عورت بن جائے گی بہت جلد۔ لڑکا اس سے سرگوشی کے انداز میں کچھ کہہ رہا تھا اور اس کی نشیلی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ انوپ کمار نے اپنے کان لگا دیے۔ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نا؟ لڑکا بولا۔
लड़की का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कोहनियाँ मेज़ पर रख कर लड़के की तरफ झुक कर कहा, अब हम कोलकाता चलकर मियाँ बीवी बन जाएंगे। मैं सिर्फ 3,000 की रकम का बंदोबस्त कर सका हूँ। लड़के ने जवाब दिया, जब तक 50-60 हज़ार की रकम ना हो जाए नहीं जा सकता। मैंने तुमसे क्या नहीं कहा कि दीदी की शादी के लिए पिताजी ने 80,000 की जो रकम रखी हुई है वो लेती आऊँगी। अब क्या कहते हो? वो बोली, वेरी गुड। लड़का चहका, ये हुई ना बात। 4 दिन बाद चलेंगे ताकि मैं भी तैयारी कर लूँ। टिकटें बुक कर लूँ? ठीक है। लड़की ने सर हिला दिया। अच्छा, अब क्या प्रोग्राम है? रात के 9 बज रहे हैं। मेरा 11 बजे तक घर पहुंचना ज़रूरी है। ऐसा करो, तुम विस्की पीकर घर चली जाना, मैं इसका बिल अदा करता जाऊंगा। उसने इतना कहकर अपना पैक एक ही सांस में खाली कर दिया। मेरे दोस्तों ने फिल्म के आखिरी शो का टिकट बुक किया हुआ है, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। तुमसे कल शाम मिलूंगा। इतना कहकर लड़का अपनी जगह से उठा, फिर वो काउंटर की तरफ बढ़ गया। लड़की विस्की के छोटे छोटे घोंट हलक से उतारने लगी, जैसे उसे घर जाने की जल्दी ना हो। वो जैसे वक्त गुजारी कर रही हो या फिर किसी का इंतज़ार। उसके चेहरे पर गुजरे हुए लम्हात का अफसाना लिखा हुआ था और उसकी नज़रों में रंगीन लम्हात के मनाजिर रक्सा हो रहे थे। इसका अंदाज़ा अनूप कुमार को उसकी दिल फरेब मुस्कुराहट से हो रहा था। वो उन मनाजिर के तसव्वुरात में खोई हुई थी, बहुत दूर चली गई थी। उसका चेहरा सुर्ख हुआ जा रहा था। अनूप कुमार को उस बात से बड़ा दुख हुआ था कि ये लड़की गुमराह हो चुकी है। उसके पास अब कुछ नहीं रहा है। वो एक खाली बर्तन की मानिंद है। उसने अपना सब कुछ उस लड़के पर निछावर कर दिया है। अभी उसकी ये उम्र नहीं थी कि अनजाने रास्तों पर आंखें बंद करके अंधाधुंध भागे। लेकिन आज की लड़कियों के नज़दीक इज्जत की कोई अहमियत और हकीकत नहीं रही थी। वो सयानी होते ही अपना सब कुछ खो देती हैं। वो ये सोच ही रहा था कि एक 30 बरस का मर्द आकर उस लड़की की मेज़ पर बैठ गया। उससे बगैर किसी तमहीद के कहा, कैलाश बता रहा था कि तुम उसके साथ 2-3 दिन में कोलकाता जा रही हो और वहाँ पहुँचकर तुम दोनों शादी कर लोगे। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। लड़की ने सर हिलाकर जवाब दिया। मैं इसलिए उसके साथ जा रही हूँ, मेरे पिताजी मेरी शादी अपने दोस्त के एक औबाश लड़के से करना चाहते हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर वो एक निजी दफ्तर में क्लर्क है। औबाश लड़का? मर्द मुस्कुराया। तुम कौन सी अच्छी लड़की हो? तुम 3 महीने तक मेरे साथ दिल बहलाती रही। तुम्हारी दोस्ती जिन जिन लड़कों से रही, तुमने उन्हें कभी मायूस नहीं किया। उनकी जेबें साफ करती रही हो। मेरे साथ कोई 1 हफ्ता तक इसी बोर्डिंग के कमरे में हर शाम आती रही हो। मुझसे भी खूब माल बटोरा। अब जबकि तुम्हारे पिताजी तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं तो सती सावित्री क्यों बन रही हो? तुम उस लड़के से शादी कर लो, कैलाश के साथ न जाओ तो अच्छा है। क्या तुम ये कहने के लिए आए हो? लड़की ने चिढ़ कर कहा। मैं अपना अच्छा भला खूब समझती हूँ, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? नहीं, मैं ये कहने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए आया हूँ कि कल की शाम तुम मेरे साथ क्यों ना गुजार लो। उसने कहा, तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। लड़की ने सर हिला दिया। लेकिन इस बात का कैलाश को पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, 3,000 रुपये लेते आना। फिर वो मर्द चला गया। अनूप कुमार ने ब्रीफकेस से सादा कागज़ और कलम निकाला। इंसान के लहू को पानी से भी अर्ज़ां तर समझने वाले, उसे किसी मशरूब की तरह पीने वाले और अपनी खून आशामी से दरिंदों को शर्मिंदा करने वाले शैतान सिफत मुसव्वर का ये तज़ाद बड़ा अजीब था। इंसानी कत्लेआम की रिवायात का आदी, बर्बरियत की जहनियत और ईज़ा रसानी का माहिर अनूप कुमार की सोच नाकाबिल यकीन थी। वो सिर्फ गुमराह लड़कियों और औरतों का शिकार करता था। वो पाक दामन और इज्जत को जान से ज़्यादा अजीज़ रखने वाली लड़की और औरत की तरफ निगाह नहीं उठाता था। वो सिर्फ एक ही नज़र में ताड़ लेता था कि ये औरत और लड़की किस किरदार की है। उसने कभी अच्छे किरदार की लड़की को शिकार नहीं किया था। ये 15 बरस की उम्र से भी कम लड़की 1 बरस से अनजाने रास्ते पर चल रही थी। हर मर्द को दौलत समझकर ATM कार्ड समझ रही थी। उसने खूब दौलत कमाई थी। अपने बूढ़े बाप की बरसों की मेहनत कमाई और अपनी दीदी की रकम लेकर जो शादी के लिए रखी हुई थी, घर से भाग रही थी।
اپنی بڑی بہن کو اور اپنے آپ کو بھی ایک ناگن کی طرح ڈسنے والی تھی۔ انوپ کمار نے اس لڑکی کا اسکیچ بناتے ہوئے سوچا کہ یہ کس قدر شفاف اور خود غرض ہے، اس میں کیسا گرم گرم مزیدار اور لذیذ خون ہوگا، پینے میں کتنا مزہ آئے گا، اسے کیسی توانائی اور طاقت بخشے گا۔ لڑکی نے جب اپنا پیک خالی کیا اور اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ انوپ کمار تیزی سے اٹھ کر اس کی میز پر جا بیٹھا۔ یہاں بیٹھنے کی اجازت تو ہے نا؟ کیوں نہیں؟ وہ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے شوخی سے بولی۔ میں جا رہی ہوں، آپ شوق سے تشریف رکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ مجھے چند لمحات عنایت کریں گی؟ انوپ کمار نے اس کے حسین چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ بڑی نوازش ہوگی۔ چند لمحے کیا، چند گھنٹے بھی عنایت کر سکتی ہوں، وہ بغیر کسی جھجک اور شرم کے مسکراتی ہوئی بولی۔ شرط صرف 3000 روپے کی ہے۔ مجھے منظور ہے، انوپ کمار نے کہا۔ میں 3000 روپے کیا 6000 روپے دوں گا، صرف 2 گھنٹے کے لیے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر نہیں جاؤں گی، لڑکی نے تڑ سے کہا۔ 6000 کیا 6 لاکھ بھی کیوں نہ دے، آئی ایم سوری، آپ یہاں کمرہ کیوں نہیں لے لیتے؟ 2 گھنٹے کے 100 روپے، 3 گھنٹے کے 150 روپے کرایہ ہوتا ہے، کمرے بھی شاندار ہیں۔ میرے ساتھ چلنے میں کیا حرج ہے؟ انوپ کمار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ صرف 2 گھنٹے گزارنے ہوں گے، میں آپ کو رات 11 بجے سے پہلے آپ کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ میرا کمرہ اس ہوٹل کے کمرے سے لاکھ درجے بہتر ہوگا، اس لیے کہ مجھے 2 مرتبہ 1-2 کے گھر جانے سے انتہائی تلخ اور اذیتناک تجربہ ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی، اس لیے میں نے کسی کے گھر جانے سے کان پکڑ لیے۔ میں آپ کو اس لیے لے جانا چاہتا ہوں کہ میں ایک مصور ہوں، انوپ کمار نے کہا۔ آپ مصور ہوں، موسیقار ہوں یا فلم ساز ہوں، اس نے رکھائی سے کہا، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اس لیے آپ کو گھر لے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں میرا اسٹوڈیو ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ بہت حسین ہیں، میں حسین لڑکیوں کے پورٹریٹ بناتا ہوں، میں آپ کو صرف پورٹریٹ بنانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مسٹر، وہ تنک کر بولی، میں آپ کے جھانسے میں آنے والی نہیں ہوں، آپ کسی اور لڑکی کو تلاش کریں۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہے تو یہ دیکھیے، انوپ کمار نے اسکیچ اس کی طرف بڑھایا۔ اب تو آپ کو یقین آئے گا کہ میں ایک مصور ہوں اور آپ کا بہت ہی شاندار اور شاہکار پورٹریٹ بنا سکتا ہوں۔ لڑکی نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑی، اسے جیسے یقین نہیں آیا، وہ اش اش کر اٹھی۔ او بھگوان! لڑکی نے اسکیچ پر سے نگاہیں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ کب، کہاں اور کس وقت بنایا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے سامنے والی میز پر بیٹھ کر بنایا ہے، انوپ کمار نے جواب دیا۔ صرف 6-7 منٹ میں یہ اسکیچ بنایا ہے۔ آپ تو کمال کے مصور ہیں، وہ اسے پرستائش نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ آپ کی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ اب تو آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں نا؟ انوپ کمار نے کہا۔ میں صرف 1 گھنٹے میں آپ کا پورٹریٹ بنا دوں گا۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ آپ 6000 روپے دیں گے نا؟ اپنی بات پر قائم ہے نا؟ 6000 نہیں، 12000 روپے دوں گا، انوپ کمار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن پورٹریٹ ساتھ لے جانے نہیں دوں گا، منظور؟ انوپ کمار شراب خانے میں گھسا تو اس کی نظر سب سے پہلے کانتا پر پڑی۔ وہ ایک خوبصورت اور وجیحہ جوان مرد کے ساتھ بار کے اونچے اسٹول پر بیٹھی ہوئی شیمپین پی رہی تھی، بڑی نزاکت سے اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہی تھی۔ ساتھ ہی مرد وسکی پی رہا تھا۔ مرد کے برابر والا اسٹول خالی تھا۔ اس نے بار ٹینڈر کو وسکی کے بڑے پیک کے لیے کہا، پھر اس نے عورت کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر 22 برس کی تھی، ایک بھرپور جوان عورت تھی۔ اس نے بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا، اس کا بدن اس لباس میں آگ کی طرح بھڑک اٹھا تھا۔ وہ مرد کی طرف پوری طرح متوجہ تھی۔ انوپ کمار نے اس کے دمکتے ہوئے شاداب چہرے، بڑی بڑی بھوری آنکھوں اور پرشکو سراپا کو دیکھا۔ مرد نے اس سے پوچھا، کانتا، تمہارا پتی کب آ رہا ہے؟ 6-7 دن بعد۔ پتی کا نام سنتے ہی کانتا کا منہ حقارت سے بن گیا۔ وہ 1 ماہ سے باہر ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔
مجھے کئی دنوں تک چین لینے نہیں دے گا۔ تمہارا حسن و شباب، بدن سراپا ہی ایسے ہیں۔ مرد ہنس پڑا۔ اس میں اس غریب کا کیا قصور ہے؟ آخر تم بھی مرد اور حسن پرست ہو۔ خیر ان باتوں کو چھوڑو۔ مرد نے اس کے اور قریب ہو کر جھک کر سرگوشی کی تو انوپ کمار نے اس کا جملہ سن لیا تھا۔ تم نے جو بیوہ ہونے کا منصوبہ بنایا ہے اس میں زیادہ دیر نہیں کرنا۔ میں تمہارے حکم کے مطابق پوائزن لے آیا ہوں، وہ کل پہنچا دوں گا۔ چلو میز پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ کانتا نے اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے منصوبے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وہ دونوں اسٹول پر سے اٹھ کر کونے والی میز پر جا بیٹھے۔ انوپ کمار بھی ایک ایسی میز پر آ گیا جس کے گرد 2 کرسیاں تھیں۔ یہاں سے وہ دونوں نظر آتے تھے۔ اس نے پہلے تو مارکر سے کانتا کا اسکیچ بنایا، پھر دوسرے کاغذ پر مرد کا۔ مرد کے اسکیچ والا کاغذ اس نے بریف کیس میں رکھ لیا، کانتا کا اسکیچ باہر ہی رہنے دیا۔ تھوڑی دیر بعد مرد اٹھا اور کانتا سے ہاتھ ملا کر شراب خانے سے باہر نکل گیا۔ تب انوپ کمار ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اس کی میز پر جا پہنچا۔ نصف گلاس میں شیمپین موجود تھی، وہ ختم کر کے اٹھنے والی تھی۔ آپ کون ہیں؟ کانتا نے اسے اوپر سے نیچے تک ناگواری سے دیکھا۔ اس کا لہجہ قدرے کرخت تھا۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں۔ انوپ کمار نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرا نام مہندر سنگھ ہے۔ اور آپ آرٹسٹ ہیں تو میں کیا کروں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ اور آپ کے تعارف سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ میں پورٹریٹ بنانے کے لیے حسین چہروں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ انوپ کمار نے کہا، آپ چونکہ نہایت حسین اور پرکشش ہیں اور آپ جیسی حسین لڑکیاں خال خال ہی نظر آتی ہیں، آپ کو دیکھا تو سوچا کہ آپ کا پورٹریٹ بناؤں، کیا اس کی اجازت ہے؟ مجھے اپنا پورٹریٹ بنوانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ برہمی سے کہنے لگی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بہانے آپ مجھ سے راہ و رسم اور دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، ایک معزز شخص کی پتنی اور بڑے گھر کی بہو ہوں۔ یہ دیکھیے، انوپ کمار نے اس کی طرف اسکیچ بڑھا دیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کیسا شاندار پورٹریٹ بنے گا۔ کانتا نے اپنا اسکیچ دیکھا تو وہ ششدر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کا اس قدر شاندار اسکیچ بن سکتا ہے۔ وہ دل میں سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا، یہ اسکیچ آپ نے کب بنایا؟ کیا میری کسی تصویر کی مدد سے؟ لیکن میری تصویر تھوڑی دیر پہلے سامنے والی میز پر بیٹھ کر بنایا ہے۔ انوپ کمار نے بات کاٹ کر جواب دیا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو دوسرا اسکیچ بنا کر دکھاؤں؟ آپ نے میری اجازت کے بغیر میرا اسکیچ کس لیے بنایا؟ وہ بگڑ کر بولی۔ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، اسکیچ والا کاغذ پھاڑ دیا۔ پھر وہ اپنا پرس اٹھا کر کسی کڑی کمان سے نکلے تیر کی مانند سنسناتی ہوئی نکل گئی۔ وہ اسے خاموشی سے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ شکار کے ہاتھ سے نکل جانے پر اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ تھوڑی دیر بیٹھتی تو اسے ہپنوٹائز کر کے ساتھ لے جاتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ شکار اس کے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ آج تک کوئی شکار اس کے ہاتھ سے بچا نہیں تھا اور نہ بچ سکتا تھا۔ صرف ایک دن اور دوبارہ ملاقات پر کانتا اس کے جال میں پھنسنے والی تھی۔ اس کے پاس شکار کو پھانسنے کے لیے کئی جال تھے۔ ان میں سے ایک جال ایسا تھا جسے کوئی شکار بچ نہ پاتا تھا۔ اس نے کانتا کے جانے کے بعد ویٹرس کے ہاتھ پر 100 روپے کا نوٹ رکھ کر کانتا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا تھا کہ کانتا ایم ڈی برمن کی پتنی ہے۔ ایم ڈی برمن نے اپنی پتنی کو طلاق دینے کے بعد کانتا سے شادی کی تھی۔ ایم ڈی برمن ایک پارچہ جات مل کا مالک ہے، کروڑ پتی شخص ہے۔ کانتا کا آشنا ایم ڈی برمن کا کزن ہے۔ کانتا ہر شام اپنے پتی کے ساتھ اس بار میں آتی تھی اور اب کوئی 20 دن سے اپنے آشنا کے ساتھ آ رہی ہے۔ وہ صرف سنیچر کی شام ناغا کرتی ہے۔ انوپ کمار دوسرے دن اپنے دوسرے جال کے ساتھ موجود تھا۔ کانتا ٹھیک 9 بجے آئی تھی۔ وہ 8:45 بجے پہنچ گیا تھا اور ایک گوشے میں جا بیٹھا تھا۔ کانتا 9 بجے آ کر اپنی مخصوص میز پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں کے بعد کانتا کے آشنا کی موبائل پر کال آئی کہ وہ آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے گا۔
اس نے کانتا اور اس کے آشنا کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ وہ جس میز اور کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وہ کانتا کی پشت پر تھی۔ کانتا نے اسے نہیں دیکھا تھا، چونکہ ویٹریس شیمپین کا پیک کانتا کی میز پر رکھ گئی تھی اور وہ ہر روز آ کر صرف شیمپین ہی پیتی تھی، اس لیے ویٹریس اس کے آرڈر کا انتظار کرنے کے بجائے شیمپین کا بڑا پیک رکھ کر چلی گئی تھی۔ جب وہ شیمپین کے 2-1 گھونٹ الگ سے اتار چکی تو انوپ کمار اپنی میز سے اٹھ کر اس کی میز پر سامنے والی کرسی پر بڑے اطمینان سے جا بیٹھا۔ انوپ کمار کو دیکھتے ہی اس کا پارا چڑھ گیا اور اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ تم؟ انوپ کمار نے جواب دینے کے بجائے اس کا سرخ دہکتا ہوا چہرہ دیکھ کر سوچا، اس کا خون کیسا گرم ہوگا۔ گرم گرم خون پینے میں تو زیادہ لطف آتا ہے، اس کی بات ہی اور ہوتی ہے، اس لیے وہ خون کو محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ گرم گرم خون خوب سیر ہو کر پی جاتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ کسی عورت میں خون کم اور کسی میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی تھی۔ صاف و شفاف خون پینے کے لیے وہ صحت مند شکار کی تلاش کرتا تھا، اس لیے اسے شکار کی جلدی بھی نہیں ہوتی تھی۔ جی ہاں، میں ہی ہوں، اس نے قدر شوخی سے کہا۔ آپ سے دوبارہ مل کر کتنی خوشی ہوئی، اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ ساری رات میں آپ کے بارے میں سوچتا رہا تھا کہ آپ اپنا پورٹریٹ بنانے سے کیوں اور کس لیے خائف ہیں۔ ہر حسین اور نوجوان عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا پورٹریٹ بنایا جائے، لیکن آپ ہیں کہ تیار نہیں ہیں۔ کیا میں نے آپ سے کل ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی کوئی پورٹریٹ نہیں بنانی ہے؟ وہ طیش میں آ گئی، لیکن آپ پھر آ گئے۔ بہتر ہے کہ آپ شرافت سے چلے جائیں، ورنہ… اس نے اپنا فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ورنہ کیا؟ وہ مسکرا دیا۔ آپ پورٹریٹ بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گی؟ یہ میرے لیے ایک طرح سے سرپرائز ہوگا۔ سرپرائز؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولی۔ ایسا سرپرائز دوں گی کہ آپ یاد کریں گے۔